اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو بہت سارے سامان مہیا فرمائے، اپنا پیغام ہدایت دیا اور قدم قدم پہ ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے واضح سبق اور پیغام رکھ دیے، وہیں اللہ نے کچھ خصوصی موقع بھی پیدا کیے تاکہ انسان اپنی غفلتوں کا مداوع کر سکے، تلافی ہو سکے اور وہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کما سکے۔ ان مواقع میں سے اہم ترین موقع ماہ رمضان المبارک کا ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا آخر آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خصوصی طور پہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں ان قریب بہت جلد تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جو ہمدردی و غمخاری کا مہینہ ہے، ایک ایسا مہینہ جس میں ہر نیکی کے اجر و ثواب کو اللہ رب العزت کئی گنا بڑھا دیتا ہے، ایک ایسا مہینہ کہ جس میں تمہارے لیے نفلوں کی ادائیگی پر فرض کی ادائیگی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، ایک ایسا مہینہ جس میں ایک نیکی یا ایک نفلی عبادت کا اجر فرض کے برابر اور ایک فرض کا 70 فرضوں سے لے کر 700 تک بڑھا کے اجر تمہارے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک ایسی رات بھی اللہ نے رکھی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اسے ایک مہینے کی رات کو بنایا ہے اللہ نے۔ اب اس میں غور فرمائیے گا کہ یہ ایک ایسا الگ سے مبارک اور مقدس مہینہ ہے کہ جس کو خصوصی طور پہ اللہ رب العزت نے اپنی طرف منسوب کیا، حالانکہ شب و روز لمحہ بلمحہ ہر چیز اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ نے خصوصی طور پہ رمضان شہر اللہ یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان تو خاص اللہ کا مہینہ ہے، یعنی اللہ کی اس میں عطائیں، بخششیں، رحمتیں اور اپنے بندوں کے گناہوں کی مغفرتیں بڑھ جاتی ہیں، اور جو اس کے آغاز میں جس قدر رحمتیں نازل ہوتی ہیں نا، پھر ہر لمحہ ان نعمتوں میں کئی گنا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس میں بے حساب مغفرت فرماتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کا قدم قدم پہ نزول ہوتا ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیکیوں کا ایک موسم بہار ہے۔ آپ نے دیکھا کہ موسم بہار جب آتا ہے تو جہاں کہیں تہوں کے اندر بھی پڑا ہوا بیج ہوتا ہے وہ بھی پھوٹ جاتا ہے اور اس میں سے بھی پودا نکل آتا ہے، اور درختوں کو ایک نیا لباس اور ایک نئی خوبصورتی مل جاتی ہے، ہر طرف سبزہ لہلانے لگتا ہے، رونق بڑھ جاتی ہے زمین کی۔ اسی طرح یہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نیکیوں کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ یہ جو مثالیں ارشاد فرمائی ان میں محدود نہیں ہے، بلکہ ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس میں کئی گنا اور بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ ہے اصل کمائی کا مہینہ کہ جس میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے اپنے لیے خیر و برکت جو عمومی جن کا نزول ہو رہا ہے ان کا حصول کر سکیں اور اپنے نام زیادہ سے زیادہ نیکیاں کروا سکیں، اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کا اپنے آپ کو مستحق بنوا سکیں۔ ان سارے عملوں کا اس مہینے میں کرنا باقی مہینوں کی بنسبت زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ رب العزت سے یہ مانگتے بھی رہنا ہے، اس کی طرف متوجہ بھی رہنا ہے، اور تمام تر آداب و شرائط کو ملحوظ رکھنا ہے، اور ایک پوری تیاری کر لینی ہے کہ ہم اس طرح سے اس مہینے کے اندر داخل ہوں کہ ہمارے نام اعمال میں نیکیاں قدم قدم پہ لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی جائیں، اور
جب یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہو تو ہمارے پاس نیکیوں کا ایک لا متناہی اس کا ایک ذخیرہ جمع ہو چکا ہو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہر نیکی کی جو اس ماہ مبارک میں ہے اس کی توفیق بھی دے، اور اللہ ہم سے قبول بھی فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔